بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج 19 تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے۔ ہم افغانستان کی جو پچھلے 24 سے 30 گھنٹوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کی خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ افغانستان میں الحاج بشیر نورزئی صاحب جو کہ ایک کاروباری ایک بزنس مین تھے، ان کو 17.5 سال پہلے امریکہ نے گرفتار کیا۔ تو کل ان کو جو ہے وہ امریکہ کی کسٹڈی سے جو وہ گوانتانامو جیل میں قید تھے ان کو چھڑایا گیا، اور اس کے بدلے میں ایک امریکی باشندے کو چھوڑا گیا، اور اس کے رد و بدل میں مولوی صاحب الحاج بشیر نورزئی صاحب کو چھڑایا گیا، جو ابھی کابل ایئرپورٹ پر وہ اسلامی امارات کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو مولوی عامر خان متقی صاحب جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوشائند عمل ہے، جو اس سے امریکہ سے ہمارے مزید تعلقات بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جناب صوبہ پروان میں عورتوں کا ایک پروگرام ہوا، اور یہ بڑا خوشائند ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ حجاب میں تمام عورتیں آئیں، اور یہ امارات اسلامیہ کی طرف سے پروگرام کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ حجاب جو ہے یہ ہمارے لیے ایک باعث عزت عمل ہے، اور یہ مسلمان عورتوں کے لیے عزت کا عمل ہے، نہ کہ یہ ہمارے لیے کوئی قید ہے، جس سے یورپی یونین اور دوسرے تمام ملکوں کو ایک بہت اچھا پیغام گیا۔ اس کے علاوہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے پورے ملک میں جو تمام صوبے ہیں وہاں پہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 4 دن یہ مہم جاری رہے گی، اور جس میں 9.9 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ اس کے علاوہ جناب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے صوبہ باگدیس کا، جہاں پہ سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی آئی، انہوں نے ورلڈ ویژن آرگنائزیشن کے تعاون سے 3636 خاندانوں کو فیملیز کو راشن پہنچایا ہے، جس میں فی خاندان کو 56 کلو آٹا، 9 کلو دال اور 7 کلو گھی شامل تھا ایک پورے پیکج میں جو انہوں نے پہنچایا۔ تو اس کو پہنچانے کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے نہیں گرایا، باقاعدہ ہر ایک فیملی کے پاس جا کے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا، اور ان کو بڑے احسن اور طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس کو بھی خراب نہ کیا جائے، اور ان تک وہ جو چیز ان کے استعمال میں آنی انہیں پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ جناب منسٹری آف حج اینڈ انڈومنٹ نے 3 سال بعد کل جناب پہلا قافلہ عمرہ کے لیے روانہ کر دیا، جو حرمین شریفین جائے گا، اور اس سے پہلے 3 سال یہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا تھا، اس میں انہوں نے کرونا کی وجہ سے عمرہ پہ لوگ نہیں جا رہے تھے۔ کابل کے گورنر جناب شیخ محمد ندیم صاحب جو ہیں، اور اس کے علاوہ تمام کابل کے آفیشلز، انہوں نے کابل کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں کے رہائشی بلا تفریق تمام لوگوں سے رہائشی لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی، ان کے معاملات سنے، تمام لوگوں کے سوال سنے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا ان سے وعدہ کیا، ان کو یقینی بنایا کہ تمام کام بڑے احسن طریقے سے اور نیک نیتی سے آپ کے تمام معاملات کو حل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے جس میں حکمران خود جا کے آپ کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ ہمیں کیا ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہی ہے جو خدمت اس طرح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہم بات کریں گے دی منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم کی۔ انہوں نے کل ایک رپورٹ شائع کی جس میں 428 ملین 94,113 افغانی جو انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں۔ یہ ایک ہفتے کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے 428 ملین 94,113 افغانی ریونیو کی مد میں اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے افغانستان میں جناب انہوں نے تمام گاڑیوں کی رجسٹریشن کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے جتنی نان رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں تمام انہوں نے اپنے ملک میں کہہ دیا ہے کہ ان کو اپنے ملک آئیں ہمارے اداروں میں اور اپنے ان کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کریں، اور یہ انہوں نے 6 ماہ کا ٹائم رکھا ہے، 6 ماہ میں وہ یہ تمام پروسیس پورا کریں۔ اب بات کریں گے تھوڑی ساری جرائم پیشہ معاملات پر۔ جناب کیٹیا پولیس نے پیکٹیکا کی پولیس نے جناب وہاں کی سیکورٹی فورسز نے 25 کلو افیون جسے حش بھی کہتے ہیں انہوں نے پکڑی ہے، اور یہ آدمی انہوں نے اس وقت پکڑا جب وہ جناب اپنے سودے بازی کر رہا تھا مختلف لوگوں سے جا کے، جس کو اپنی پارٹیوں سے مل رہا تھا،
اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے انہوں نے تمام تر کاشتکاری جو فیون کی یا جیسے ڈرگز پیدا ہوتے ہیں اس تمام تر کاشتکاری پر مکمل پابندی لگا دی. تقریباً کروڑوں کی وہ جیسے ہم کہیں کہ کروڑوں ڈالرز کی وہ تمام فصل انہوں نے ساری ٹریکٹرز کے ذریعے اس کو زمین کے اندر ہی دفن کر دی. اس کے علاوہ جناب 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ مختلف جرائم میں ملوث تھے. یہ قندوز سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کیا گیا جس میں کچھ لوگ قتل کے جرائم میں ملوث تھے, کچھ ڈرگز میں اور کچھ چوری کے کاموں میں. اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے ان تمام لوگوں کے چہرے نہیں دکھائے کیونکہ وہ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے. اور انہوں نے کسی بھی بندے کا انہوں نے چہرہ نہیں دکھایا. جتنے بھی ہم خبریں ان سے اکٹھی کی ہیں کسی بندے کی انہوں نے فیس نہیں شو کرائے. اس کے علاوہ ساری پالا میں پولیس نے پریس ریلیز کی, انہوں نے ایک بندہ گرفتار کیا جس کے پاس 9 بم تھے جو مائن تھے, اور اس کا کام تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں صوبے کے مختلف علاقوں میں اس نے کوئی کام کرنا تھا, اور اس کے اوپر پراپر انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے مکمل گروہ کو ہم پکڑیں گے. اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی خبر جو افغانستان میں انہوں نے یہ جو مانگنے والے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کی. یہ جو افغانستان کے امیر المومنین ہیں انہوں نے جو ملا برادر عبدالغنی صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں کابل شہر سے تقریباً 6900 مانگنے والوں کو اکٹھا کیا ہے, مختلف جگہوں سے انہوں نے پکڑا ہے, اور اس میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں, بچے بھی شامل تھے, جس طرح بھی انہوں نے تمام پکڑے ہیں. اور ایک اور رپورٹ کے مطابق جو کہ تمام صوبوں کے لوگ اس سے بڑے خوش ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بڑا خوشائند عمل ہے اور یہ صرف کابل تک نہیں رہنا چاہیے, اسے پورے ملک میں کرنا چاہیے اور تمام لوگوں. اور ویژن کیا ہے ان کا, ان لوگوں کو مختلف سکل سکھائیں گے, ان کو کام سکھائیں گے. اور یہ جناب تمام آج کی اور جناب 19 تاریخ کی اور 18 تاریخ کی خبریں تھیں, آپ تک پہنچا دی گئی ہیں. اور تمام تک خبریں دیکھیں آپ, ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں, یہ اسلامی نظام ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی ایسے نظام اور ایسے ڈپارٹمنٹ ملیں گے, ضرور دیکھنے کو ملیں گے. اور ابھی ہم افغانستان کے ہر ایک معاملے پر ہر ایک خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں سنیں اور ہمیں کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ, بہت شکریہ.